یہ بات واضح ہو گئی، آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے جتنی مرضی عوامی سپورٹ ہو. آخر میں یہ گنڈا پور جیسے احتجاج ہوں گے، 5000 بندہ ہے وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا، ان کو بھی گنڈا پور چھوڑ کے چل گئے. پی ٹی آئی ناکام ہوئی ہے، احتجاج ناکام ہوا ہے، ڈی چوک پہ جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے، مگر اس کا پی ٹی آئی کا وجود تو نہیں ختم ہو گیا. آپ سب سے ناراضگی کر کے، سب سے لڑائی لے کے ایک سماج میں سروائیو نہیں کر سکتے، جنگل میں سروائیو کر سکتے ہیں. عمران خان کو کسی نہ کسی سٹیج پر اس بات سے متفق ہونا پڑے گا کہ ان کا سروائیول آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی مٹھی میں چھپا ہوا ہے. پارلیمانی جو کمیٹی ہوگی ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، وہ ججز کی تجویز کردہ ناموں کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. کل آپ موجود تھے اے پی سی میں اور فلسطین کے حوالے، وہاں کئی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئی. کیا ماحول تھا؟ گفتگو کس موڈ میں ہو رہی تھی؟ مزاج کیسا تھا اے پی سی کا؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا جناب؟ وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہر روز کی طرح کچھ اہم موضوعات پر بات ہو گئی کہ آج کے دن میں کیا ہوتا رہا، اہم خبریں کیا ہے، اور ان خبروں پر مختلف نقطہ ہے نظر کا تجزیے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو مولانا فضل الرحمان کی مانی کی. آج کل مولانا فضل الرحمان کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں کہ جو آئینی ترامیم ہونی ہے نا، وہ ایس سی او کے بعد ہوگی. یعنی ایک وہ لگا تھا نا، ہاپڑی سی ڈالی ہوئی تھی، ابھی کرنی ہے تو وہ بات ہوگی. دوسرا، ترمیم میں ترامیم بھی مولانا فضل الرحمان کی مرضی سے مانی گئی. اب وہ کیا ترامیم ہے یہ وسیم عباسی صاحب بتائیں گے. ایس سی او اب ہونے ہی والا ہے، یعنی تو اب اس میں کیا تیاریاں ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے. سڑکیں تو بڑی صاف ہو رہی ہیں اور زبردست رنگ روغن ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ خارجہ کی سطح پر اور معاشی محاذ پر کیا ملنا ہے اور کیا ہم نے کھونا ہے، اس پر بھی بات کریں گے. اور آخری بات، آپ کا میرا قوم کا پسندیدہ موضوع، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا حالیہ دھرنے کے بعد مستقبل کیا ہے. ان 4 موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے وسیم صاحب، ترمیم کی تاریخ جی بالکل بدل گئی ہے اور ایس سی او کے بعد کیا گیا. مولانا صاحب نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کو آپ 15 کے بعد 17 کے بعد کر دیں، کوئی ایسی جلدی کی بات نہیں ہے. حالانکہ گورنمنٹ کو جلدی تھی کہ قاضی فائزہ کے جانے سے پہلے کر لیں، لیکن ابھی بھی گورنمنٹ ظاہر ہے اس کو رکھے گی کہ کم از کم 25 سے پہلے کر لے، کیونکہ ان کو اعتماد نہیں کہ نئے چیف جسٹس آ کے کیس کو فارغ کروا دیں، ترمیم کرنے نہ دیں، کچھ اور کر دیں. اس وجہ سے اس کو پہلے کر لیا جائے گا. اچھا، لیکن اب اس میں اعتراض کی بات سمجھتے، یہ بڑی امپورٹنٹ آئینی ترمیم ہے، اس کا امپیکٹ نسلوں تک رہنا ہے. آئین میں ایک دفعہ ظاہر 58(2)(b) آ گئی تھی، اس کو نکالنا پھر کتنا مشکل تھا. اب ٹوٹل یہ بن رہے ہیں 7 یا 8 دن، اس میں سے پتہ نہیں ورکنگ ڈیز کتنے ہیں، 4-5 دن ہوں گے. اس کے اندر حکومت اگر یہ کاؤنٹ کر رہی ہے کہ ہو جائے گی، کوئی جج بھی صاحب بیمار ہو جائیں خدا نخواستہ، اور کوئی چھٹی لے لے، کوئی پاکستان میں ہنگامے ہوتے، رستے بند ہو، تو کیا یہ بہت ٹائٹ نہیں ہے؟ کل میں جب ایوان صدر میں تھا نا، تو وہاں پر کئی لیڈروں سے ملاقات ہوئی جو فلسطین کی کانفرنس کے حوالے سے تھے. تو ان سے پوچھا گیا، احمد ولی خان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ترمیم جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے. تو ایک میری رہنما سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ترمیم اگر سارے نمبرز پورے ہو جائیں نا اور ہم چاہ رہے ہوں تو 1 گھنٹے کا کام ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے ٹوٹل. تو 2 گھنٹے میں ترمیم ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ 1 دن میں سب کام ہو سکتا ہے اگر نمبر پورے ہوں. تو یہ جو 7-8 دن ہے تو بہت بڑا ٹائم ہے، اور پارلیمنٹ کے ارکان نے کرنی ہے. تو میرا خیال ہے جب ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہوگی تو وزارت خارجہ، دفتر خارجہ اور باقی لوگ ایس سی او کانفرنس میں مصروف ہوں گے، لیکن بلاول بھٹو اس چیز میں مصروف ہوں گے نمبر پورے کرنے میں. تو یہ اس لیے ہو جائے گی. میرا خیال ہے یعنی کہ اگر نمبر پورے ہوں تو ترمیم ہونے میں ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں، ٹائم ہو جائے گا. لیکن اس میں مولانا صاحب نے جو ترمیم کی ہے اس کے بعد وہ ترمیم میں جو ترمیم ہے آپ نے اب ذکر کر دیا تو وہ بھی بڑا ضروری ہے. کل آپ موجود تھے اے پی سی میں اور فلسطین کے حوالے، وہاں کئی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوئی. کیا ماحول تھا؟ کون آیا ہوا تھا؟ گفتگو کس موڈ میں ہو رہی تھی؟ مزاج کیسا تھا اے پی سی کا؟ بہت اچھا ماحول تھا جی. میں اے پی سی کل جو میں ایوان صدر گیا تو وہاں پہ جناب ساری پارٹیز کے، بڑی پارٹیز کے لیڈر تھے سوائے ایک بڑی پارٹی کے جو کہ پی ٹی آئی ہے. انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا کہ جی ہم ان حالات میں شامل نہیں ہو سکتے، جو کہ میرے خیال میں ایک غلط بات تھی. ایک قومی یکجہتی کا ایک میسیج جانا چاہیے فلسطین کے حوالے سے. کم از کم صدر زرداری صاحب ہوسٹ تھے، ان کے بیٹے بلاول بھی تھے.
نواز شریف صاحب تھے, حافظ نعیم صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, ایم ولی خان تھے, اور تو اور سابق پرائم منسٹر نگراں پرائم منسٹر کاکڑ صاحب بھی تھے, اور ایم کیو ایم کے نمائندے بھی تھے. میں نے ساری جماعتوں کی نمائندگی تھی, جو نئی نمائندگی تھی وہ پی ٹی آئی کی نہیں تھی. اچھا میں نے ماحول دیکھا تو بہت اچھا ماحول تھا. جس ماحول میں بات چیت ہو رہی تھی لگ رہا تھا سیاستدان آپس میں بات کر رہے ہیں, ایک بڑے فرینڈلی کارڈیل انوائرمنٹ میں بات ہو رہی ہے. چاہے یہی لوگ بعد میں باہر بڑے بیانات بھی دیتے ہیں, لیکن آپس میں بہت اچھے طریقے سے رکھ رکھاؤ سے بیٹھتے ہیں. بلکہ جب نواز شریف صاحب باہر جانے لگے نکل کے, تو زرداری صاحب جو کہ ایوان صدر کے ظاہر ہے ان وہی کرتا دھرتا ہیں, تو اپنے گھر ہے ان کا وہ, تو وہ ان کو چھوڑنے نیچے آئے. وہ تو اوپر والی منظر پہ ہو رہی تھی, نیچے آئے, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے, جناب بڑے اس کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ ان کی گاڑی تک ان کو چھوڑ کر پھر گئے. ان کے پرائم منسٹر کے بھائی بھی ان کے ساتھ آئے. تو یہ ایک ماحول اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ بہت اچھا قومی یکجہتی کی فضا لگ رہی تھی. اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں, تو ملاقاتوں میں ظاہر ہے اور بھی سیاسی چیزیں ڈسکس ہوئی. لیکن میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے قومی دھارے میں شامل ہونے کا ایک بڑی گولڈن اپرچونٹی مس کر دی ہے. یہ مسئلہ نہ ملک کی سیاست کا ذکر ہو رہا تھا, نہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا تھا, نہ نون لیگ کا, نہ کرپشن کا کوئی قصہ تھا. یہ ایک بین الاقوامی موضوع پر تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر ایک بیانیہ, ایک اعلامیہ دینا تھا. پی ٹی آئی اس میں شامل ہوتی تو وہ اس بیانیے کو زیادہ تقویت ملتی. لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی نے اس فلسطین کے موضوع پر بھی الگ رہنے کا فیصلہ کیا, تو پھر اس پہ بہت سی موشگافیاں ہو رہی ہیں. اب بولتوں کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی کہتا ہے چونکہ یہ اسرائیل کے تابع جماعت ہے اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کوئی گولڈ سمتھ فیملی کو لے آیا. لیکن یہ باتیں نہ ہوتی اگر عمران خان اور ان کی جماعت اس میں شمولیت کر لیتی تو, اور کرنا چاہیے تھا. آپ سب سے ناراضگی کر کے, سب سے لڑائی لے کے ایک سماج میں سروائیو نہیں کر سکتے, جنگل میں سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا اب دوسری خبر جو بڑی خبر ہے, مولانا فضل الرحمان نے ایک تو تاریخ چینج کرائی کہ یہ جو ہے فٹافٹ نہ کریں, آرام سے سکون سے تحمل سے 73 کے آئین کے تحت یہ کریں. دوسرا انہوں نے یہ کہا, کچھ اس میں کہا جی کہ جو مسودہ, دوسرا انہوں نے پتہ کیا کیا, اپنا مسودہ بنا کے اب وہ دیں گے. یعنی یہ مسودہ بائنڈنگ نہیں ہوگا گورنمنٹ پہ, لیکن انہوں نے اپنا مسودہ تیار کیا ہے. اچھا کیا ہے اس میں؟ اپنا مسودہ تیار کر لیا ہے ترامیم کا, کہ جی اگر ترامیم کا ماحول چل ہی پڑا ہے تو ہم آپ کو مسودہ دیتے ہیں. اچھا اس مسودے میں جناب انہوں نے جو حکومتی مسودہ تھا, ظاہر ہے اس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات, ایکسٹینشنز کے حوالے سے بات, وہ ساری نکال دی ہیں. اور تو اور آئینی عدالت کا وہ بھی نکال دیا. انہوں نے اپنی جو ترامیم پیش کی ہیں اس میں ایک تو یہ کہ آئینی عدالت کے بجائے ایک 5 رکنی آئینی بینچ ہو جس کی سربراہی چیف جسٹس کرتے ہوں اور سینئر موسٹ 5 ججز ہوں. اس کے علاوہ جی ساری قانون سازی اسلامی نظریاتی کونسل کی منظوری سے ہو, اور آئین سازی بھی ہو, جب آئین میں ترمیم ہو تب بھی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری ہو. ویسے آپ کو پتہ پاکستان کے آئین میں پہلے پریمبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو اسلام سے متصادم ہو, تو شاید یہ بات کی ضرورت بھی نہیں تھی. بہرحال وہ چونکہ اسلامی جماعت ہے تو انہوں نے یہ چیز شامل رکھی. تو مسودے میں انہوں نے یعنی یہ چیزیں لے کے آئیں, اور عدلیہ کے حوالے سے اس میں شامل ہے کہ پارلیمانی جو کمیٹی ہوگی ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے, وہ ججز کی تجویز کردہ ناموں کو ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی, وہ ویسے ہی نام دیکھتی تھی اور چھوڑ دیتی تھی, کیونکہ کبھی آج تک انہوں نے کوئی بندے کا نام ریجیکٹ نہیں کیا, کیونکہ پاور ہی نہیں تھی اس میں کہ آپ کے پسند کرنے یا ناپسند کرنے کے باوجود. تو بیسیکلی پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. تو اب یہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی اوور سائٹ یعنی جو نگرانی ہے وہ عدلیہ پہ اس لحاظ سے یہ یعنی ان کا مسودہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا نے تو مسودہ سارا بدل دیا. اس میں سب سے پہلی بات یہ آرٹیکل 8 والی ملٹری کورٹس والی چیزیں نکال دی. اور مولانا کے ساتھ جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تب بھی وہ بڑے خائف تھے آرٹیکل 8 والے سے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر تو سویلینز بڑے مشکل میں آ جائیں گے نا. بہت ساری اس میں ایسی شکیں ہیں جو سمجھنا دشوار ہے. دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ آئینی عدالت کو آئینی بینچ کر دیا. پھر ہائی کورٹ کے ججوں کی تبادلوں کو بھی انہوں نے رکوا دیا. کافی ساری تبدیلیاں مولانا نے کر دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو جلدی میں آئینی ترامیم کا پیکج منظور کرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ جو پیکج ہے یہ بالکل مختلف ہے. اور اس میں اب باقی سیاسی جماعتوں کی, پیپلز پارٹی کی اور جو ہے JUI کی, نون لیگ کی, ANP کی, MKM کی تائید اور مرضی شامل ہے.
اس میں شامل نہیں ہے باقی ساری جماعتوں کی، کیونکہ یہ تو JUI کا مسودہ ہے. میرے خیال میں ہوگا کیا، یہ مسودہ بھی ایک مسودہ ہے. دیکھیں جیسے بارگیننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، اگر آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں تو ایک آپ کی تجویزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کی سجیشنز ہوتی ہیں، دوسری پارٹی کی سجیشنز ہوتی ہیں. اب یہ دونوں کے مسودے آپس میں وہ کریں گے، بیٹھیں گے مل کے، کچھ چیزوں پہ یہ مان جائیں گے، کچھ چیزوں پہ مولانا کو منانے کی کوشش کریں گے. میرا خیال ہے کہ آئینی عدالت ہر صورت میں بنانے کی کوشش کرے گی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. یعنی آئینی عدالت پہ مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ یعنی کہ اگر ہو سکے مولانا کو کہ آپ آئینی عدالت نہ بنائی جائے، کیونکہ آئینی عدالت نہ بنے اور آئینی بینچ بنے تو اس کا تو مطلب ہے چیف جسٹس صاحب کو اختیار ہے، 5 سینئر ججز بھی وہی ہیں جو کہ نہیں چاہتی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، تو پھر وہ فائدہ ہی نہیں ہے نا، اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. اس لیے یہ ایک بارگیننگ پوائنٹ ہے. ان کی کچھ باتیں مان لی جائیں گی، کچھ باتیں ان کی مان لی جائیں گی، کچھ وہ بھی ہٹا دیں گے، شاید ملٹری کورٹس کا ہٹا دیں. اور میرے خیال میں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی پہلی حلے میں آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ساری ترامیم کریں. اگر آپ عدالتوں کے حوالے سے ترامیم کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی ڈیڈ لائن 25 اکتوبر ہے، تو باقی ترامیم تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. اچھا نہیں، یہ اس کی ڈیڈ لائن 25 اکتوبر نہیں ہونی چاہیے نا. دیکھیں آئینی طور پر تو وہ قاضی فائزی شاہ ہوں یا منصور علی شاہ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے نا. نہیں لیکن فرق پڑے گا. فرق اس طرح پڑ سکتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ چیلنج کر لیا جائے، سپریم کورٹ اس میں کوئی اور رکاوٹ ڈال سکتی ہے، وہ تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے. ان کو ہے کہ اس وقت رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جبکہ قاضی فائز صاحب ہوں گے تو فوری طور پہ کوئی مداخلت نہیں ہوگی. اچھا ذرا بتائیں SCO کی کیا تیاریاں ہیں؟ میں جس رستے سے دفتر آتا ہوں وہاں پر بڑا زبردست پھول بوٹے لگ رہے ہیں، سڑکوں پہ نشان لگ رہے ہیں، جو پل ہیں وہ پینٹ ہو رہے ہیں. یہ والی تیاریاں تو ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں، لیکن دوسری طرح کی تیاریاں کہ معاشی محاذ پر، خارجہ پالیسی کے محاذ پر کیا کیا تیاریاں ہیں، حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، ہوگی کس طرح کانفرنس، کیا اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس ہوگی، کیا ہوگا؟ اچھا کانفرنس جس طرح کی ہوتی ہے یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے نا، جس میں بہت ساری پارٹیز ہیں، بائی لیٹرل نہیں ہے کہ 1 on 1 ہو. تو اس لیے یہ کانفرنس پاکستان کے بارے میں نہیں ہے. پاکستان کو اس کا فائدہ کیا ہے الٹیمیٹلی کہ جی آپ ایک پوری کانفرنس کرواتے ہیں، آپ کی پروفائل بڑھتی ہے. آپ سوچیں کہ یہاں پہ اگر OIC کا کانفرنس ہو تو اس کے پروفائل پاکستان کی بڑھتی ہے، پاکستان کا نام آتا ہے، پاکستان میں لیڈرز آتے ہیں، سائیڈ لائنز پہ میٹنگ ہوگی. تو اس کا جو ایجنڈا ہوگا وہ تو ایک فورم کا ایجنڈا ہوگا جس میں سارے ملکوں کے ایجنڈے شامل ہوں گے. سارے ملکوں کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو سارے مل کے طے کرتے ہیں یہ چیزیں. ہو سکتا ہے چائنا کے مسائل زیادہ ڈسکس ہو رہے ہوں، پاکستان کے نہ ہو رہے ہوں، قازقستان کے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں. تو وہ یعنی یہ ایک فورم کی اوور آل تھنکنگ ہوگی، اس میں پاکستان ڈسکس اس طرح نہیں ہوگا الگ کر کے. ہاں جو پاکستان کو فائدہ ہے، ایک تو یہ ہوسٹ کرنا بہت بڑی بات ہے، اسی لیے امیج بہت اچھا ہوتا ہے. دوسرا فائدہ یہاں پہ آپ سائیڈ لائنز ہوتی ہیں، جو بھی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں سائیڈ لائن پہ میٹنگز ہوتی ہیں. تو سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہوگی، کانفرنس چل رہی ہے، ساتھ پاکستان کے پرائم منسٹر سے چائنا کا پرائم منسٹر مل رہے ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر سے فرض کیا رشیا کے پرائم منسٹر جو آئے ہوں گے وہ مل رہے ہوں گے. انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہہ دیا، انڈیا کے جو فارن منسٹر وہ آ رہے ہیں جے شنکر، انہوں نے کہا کہ میں بائی لیٹرل میٹنگز نہیں کروں گا. وہ نہیں کریں گے، باقی سارے تو کریں گے. اس میں کوئی اگریمنٹس ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے روز تو چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان نہیں آتے، نہ رشیا کے، تو آئے ہوئے ہوں گے تو اور بات بھی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ فائدے پاکستان کو ہوں گے، ایک تو امیج کے بھی، اور دوسرا بائی لیٹرل چیزیں کچھ نہ کچھ جو سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہوگی اس میں کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. بڑا اچھی ایلیبوریٹ قسم کے ارینجمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان کا تجربہ ہے، کوئی پہلی کانفرنس نہیں ہو رہی. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی 11-12 سال کے بعد ایک بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن پاکستان اس طرح کی کانفرنسز کرتا ہے. دفتر خارجہ اس پہ بڑے ایلیبوریٹ قسم کے ارینجمنٹس کر رہا ہے. وینیو ابھی تک اس کا ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا، بتایا نہیں گیا، ڈیسائیڈ کیا گیا، ڈسکلوز نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سیکورٹی ریزنز ہیں. اور ریڈ زون کو بالکل کارڈن آف کر دیا گیا. 3 دن کی چھٹیاں مل گئی. ہاں 3 دن کی چھٹیاں بھی کر دی گئی ہیں، آرائش و زبائش بھی ہو رہی ہے. بچے بڑے خوش ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں کانفرنس ہو رہی ہے. اصل وہ اس لیے نہیں خوش کہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، بلکہ چھٹیاں اسکول سے ہو رہی ہیں اور اسلام آباد میں لوکل ہالیڈے ہے. تو یہ ایک، لیکن اوور آل اٹس اے گڈ سائن. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ترمیم کی وہ بھی آگے کر دی گئی. تو اب میرا خیال ہے احتجاج وغیرہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. دل تو چاہتا ہے کہ وہ سوال میں خود کروں اور پھر خود ہی جواب دوں، لیکن چلیں آج آپ دیتے ہیں. آپ بتائیں نا ذرا کہ اب آپ کو PTI کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، عمران خان کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں PTI ایک جماعت ہے، اس کے پاس دیکھیں سیٹیں ہیں اسمبلی میں 100 کے قریب سیٹیں ہیں، اور اس کے پاس عوامی سپورٹ ہے. یعنی یہ گیون فیکٹس ہیں، ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہوا کیا ہے، PTI ناکام ہوئی ہے، احتجاج ناکام ہوا ہے، ڈی چوک پہ جو مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے، مگر اس کا PTI کا وجود تو نہیں ختم ہو گیا. کارکن بہت زیادہ پریشان ہیں، حوصلہ شکنی ان کی ہوئی ہے، حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیڈرشپ کا بیانیہ بڑا خراب ہوا ہے بیانیے میں. لیکن پارٹی ایک حقیقت ہے، اس چیز کو کوئی، کل میں ایوان صدر میں ہی تھا، خواجہ سعد رفیق ملے، انہوں نے کہا بھائی
مشرف پورا زور لگا کے ہمیں نہیں توڑ سکا, ضیاء پورا زور لگا کے پیپلز پارٹی کو نہیں توڑ سکا, تو سارے زور لگا لیں تو پی ٹی آئی بھی نہیں ٹوٹ سکتی. پی ٹی آئی ایک حقیقت ضرور رہے گی, تو حقیقت کے طور پہ رہے گی, لیکن پارٹی میں اس وقت بڑی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, لیڈرز ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں, کارکن لیڈرشپ پہ شک کر رہے ہیں, عمران خان سے رابطہ منقطع ہے, تو بڑی بری حالت میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں. مستقبل کیا ہوگا یہ تو بات کی بات ہے, لیکن حال جو ہے ان کا بہت خراب ہے. اچھا میں مختصر سی بات کروں گا اس پہ اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ پی ٹی آئی آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک حقیقت, سیاسی حقیقت ہے, لیکن اس سیاسی حقیقت نے صرف انتشار پھیلایا. مجھے یہ آج آپ کو یاد ہوگا عمران خان جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے جو اپوزیشن والوں کو کرنی چاہیے. اب تو وہ ماشاءاللہ اپوزیشن میں. ایک حل ہے پی ٹی آئی کے اور پاس, پاکستان کے بیسٹ اپوزیشن لیڈر ہیں, ہمیشہ سے اپوزیشن جب وزیر اعظم تھے, جب وزیر اعظم تھے تب بھی پاکستان کے بیسٹ اپوزیشن لیڈر تھے. اچھا جو ان کے پاس حل ایک کیا, دیکھیے یہ بات واضح ہو گئی, آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر نہیں لے سکتے جتنی مرضی عوامی سپورٹ ہو. آخر میں یہ گنڈا پور جیسے احتجاج ہوں گے, 5000 بندہ آیا, وہ بھی پتہ نہیں کہاں سے آیا, ان کو بھی گنڈا پور چھوڑ کے چل گئے. تو دن بدن آپ کا بیانیہ تنزلی کا شکار ہے. ادھر معیشت تھوڑی سی ترقی کرنا شروع کی ہے, لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں. اب ان پہ تانا جاننا ہے کہ آپ معیشت خوش ہیں. عمران خان کو کسی نہ کسی سٹیج پر اس بات سے متفق ہونا پڑے گا کہ ان کا سروائیول آصف زرداری اور نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی مٹھی میں چھپا ہوا ہے. عمران خان کو سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ان کا بیانیہ خود ہی فوت, آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. عمران خان کو ایک ہمیں یہ کرنا سوچنا چاہیے اور پازیٹیولی پی ٹی آئی کے حوالے سے سوچنا چاہیے, شاید پاکستان کی تاریخ میں میثاق جمہوریت ثانی کی ضرورت ہے. ایک اور میثاق جمہوریت کر لیں اور اس کے اندر پی ٹی آئی کو ایک بڑا سٹیک ہولڈر رکھیں, اس کی اہمیت کو, اس کی سیاسی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ گفتگو کریں. لیکن یاد رکھیں یہ ملک اگر ٹھیک ہونا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے, یہ فوج نے نہیں ٹھیک کرنا, وہ نہیں کر سکتے. یہ ملک سیاست دانوں نے ٹھیک کرنا ہے. یہ ملک اور یہ اختلافات ڈائلاگ سے ہی ختم ہونے ہیں, دھرنوں سے نہیں. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.